السلام علیکم سامعین اور ریڈیو پہ سننے والے سامعین اور ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام کچھ دنوں سے ہم نے شروع کیا ہے۔ میرے ساتھ میرے زبردست کولیگ، دوست اور پولیٹیکل انالسٹ جناب ریاض محسن صاحب اور آفتاب میکن صاحب، جو اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں یہاں اسلام آباد میں، اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ اس پروگرام کی پلاننگ میں میں بار بار بتاتا ہوں، ساتھ شامل ہیں اور کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کن موضوعات پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ الیکشن 23 ایک ہم نے اس کا ٹاپک رکھا ہے، اور انڈر دیٹ اور بہت سے موضوعات ہیں جو ڈیموکریسی کو اچیو کرنے کے لیے ضروری انگریڈینٹس ہیں۔ ڈیموکریسی ہے کیا، اس میں ہم نے پہلے کچھ دو موضوعات پہ ڈسکشن کی۔ آج ہمارا موضوع ہے پارٹیسپیشن اور ریپرزنٹیشن، یعنی شمولیت اور نمائندگی۔ اس پہ کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، لیکن آج بھی اسی پہ یہی ہمارا موضوع ہے۔ اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں، اس کی کیا لوازمات ہیں، یہ میں اپنے جو پارٹیسپینٹس ہیں سب سے پہلے ریاض محسن صاحب سے پوچھوں گا کہ پارٹیسپیشن اور ریپرزنٹیشن کو کس طرح سے آپ لیتے ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں۔ نجیب صاحب، یہ آپ نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کے کنٹیکسٹ میں کیا ہے، تو وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ جو ساورینٹی ہے، اصل میں یہ سارا چیز جو ہے نا ساورینٹی سے، کہ بھی آپ کی ایک حدود ہیں ریاست کی، اس میں اس کی پاپولیشن ہے، اس کی حکومت ہے، کچھ انگریڈینٹس جو اسٹیٹ کے ہوتے ہیں۔ ڈیموکریسی سے یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ ساورینٹی کا کنسیپٹ ہے کہ ساورن کون ہے۔ وہ ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ ساورینٹی ریسٹس ود دی پیپل آف دیٹ کنٹری، تو جو ان کی ول ہوگی، جو ان کی منشا ہوگی، اس کے مطابق حکومت نے چلنا ہے، پالیسیز بنانی ہے، پروگرامز بنانے ہیں، لوگوں کی اسپائریشنز کو پولیٹیکل پارٹیز نے آرٹیکولیٹ کرنا ہے، پھر الیکشن ہونے ہیں، انتخابات ہونے ہیں، تو اینڈ پہ جا کے ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے۔ اور ریپرزنٹیشن کس میں ہے؟ وہ پارلیمان میں ہے آپ کی، اور اس کے پھر پروسیجرز بنائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ کس طرح ہوگی۔ اگر ظاہر ہے پارلیمان کا ایک یہ بھی ہے کہ اس نے ریسورسز کی ایلوکیشن کرنی ہے، تو اگر وہ ریپرزنٹیٹیو ہوگی، ریپرزینٹ کر رہی ہوگی لوگوں کو، تو اس کی جو ریسورسز کی ایلوکیشن ہے وہ بھی اکویٹیبل ہوگی، یعنی منصفانہ ہوگی، ان پارلیمنٹ ہوگی تو جی۔ تو جو کوالٹی آف ریپرزنٹیشن ہے وہ بھی میٹر کر رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کویسچن آف ریپرزنٹیشن کہ ریپرزنٹیشن کیوں؟ لوگ اگر ساورن ہیں، لوگ خود مختار ہیں، تو ان کی ریپرزنٹیشن ڈیموکریٹک طریقے سے ہوگی۔ تو یہ کنسیپٹ جو ہے نا، کنسیپٹ کی حد تک جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اب آ جائیں کہ ایکچول پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ تو جس طرح میں نے ایک دو پچھلے پروگراموں میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو سٹیزن شپ کا کنسیپٹ ہے، بیسیکلی وہاں پہ ہی پرابلم پیدا کر دیا گیا ہے۔ وہ پرابلم کس طرح ہے؟ وہ آپ کو منارٹی اور میجارٹی میں تقسیم کرتا ہے، اسٹیٹ کے مقاصد بتاتا ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے نا وہ کن مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو وہاں پہ جو ڈیموکریسی کی جو اسپرٹ ہے، اس سے میل بہت ساری چیزیں نہیں کھاتی۔ تو ریپرزنٹیشن کا مسئلہ بھی بڑا ایک پرابلمیٹک ہے، اور کوالٹی آف ریپرزنٹیشن بھی، جو مثلاً کہتے ہیں کہ جی صادق و امین ہونا چاہیے، تو صادق و امین کی پچھلے جو الیکشن کا جو تھا تو اس میں بھی تبدیلیاں ہوئیں۔ پہلے یہ تھا کہ اگر آپ نادہندہ ہیں، یا آپ نے بینک کا قرضہ دینا ہے، آپ نے بل بجلی کے ادا نہیں کیے، تو ظاہر خیانت آپ نے کی ہے تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں بھی بڑا ریلیکس کر دیا گیا۔ اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ سلیکٹیو جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس حوالے سے، اور اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ وزیر اعظم رہا ہے، لیکن وہ خائن بھی تھا، خیانت بھی کرتا رہا ہے۔ تو یہ جو آپ ایشوز آگے کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ وہ چیزوں کی چھانٹ پھٹک جو ہے نا وہ اچھی طرح کر لے، بندہ صحیح جو ہے نا وہ اوپر آئے، تاکہ آگے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے آپ ذمے ایک کام لگا دیتے ہیں، بہت سارے ریسورسز اس کے نیچے چلے جاتے ہیں، وہ کام اپنا کرتا رہتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، کچھ لابیز تھیں، کچھ مفادات تھے، وہ تو ان کے لیے کام کر رہے تھے۔
جی آفتاب میکن صاحب، ریاض صاحب نے تو یہی کنکلوڈ کیا کہ یہاں پہ کچھ لابیز اور کچھ ایلیٹ کے لیے کام ہوتا ہے، جہاں یہ ہمارا موضوع ہے کہ ریپرزنٹیشن، اور یہ انہوں نے بڑے خوبصورتی سے بتایا کہ اس میں بہت ساری شہریت، لوگوں کی شمولیت، لوگوں کی انگیجمنٹ، ووٹرز کی ایجوکیشن، یہ سارے موضوعات بڑے اہم ہیں. لیکن ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں یعنی کوئی واضح بات کسی طرف سے نہیں آ رہی. صدر صاحب نے کہا ہم ملتے ہیں، الیکشن کمیشن نے کہا نہیں ڈیٹ میں دوں گا. چلو ڈیٹ یکم نہیں 10 تاریخ ہو جائے گی، 10 نہیں ایک دن پہلے بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کے لیے کیا میسج ہے اس وقت؟ لوگ کس طرح سے جو اس اپ کمنگ الیکشن ہے کتنے ان کے لیے کتنی ایجوکیشن کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے ٹو انشور دی ریپرزنٹیشن، اور لوگوں کو انگیج کیسے کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک ایک جو ماحول بننا چاہیے تھا الیکشن کا، کہ جنرل الیکشن کا، وہ نہیں بن پا رہا. یہ اب میں کسی ایک نہ پولیٹیکل پارٹیز کو، نہ الیکشن کمیشن کو، نہ اسٹیٹ کو رسپانسیبل کسی کو نہیں دیتا، چونکہ ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا حصہ ہے، جس وجہ سے ابھی تک یوں لگتا ہے کہ جیسے سٹیٹس کو ہے. کوئی ایسے ایک جیسے ہوتا ہے، مثلا آپ آتے ہیں تو کوئی ایک پروگرام ہوتا ہے، فار ایگزامپل 14 اگست ہے، تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے کہ جھنڈے ہیں جی، لوگ باہر ملی نغمے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ الیکشن والا کسی طرف بھی سوائے الیکشن کمیشن وہی لگا ہوا ہے کہ اچھا جی وہ بلا لیتا ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، اور ڈی لمیٹیشن والا ہے. اور دیکھیں ٹائم تھوڑا ہے، 3 ماہ ہیں. بار بار پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو جیسے بھی ہے ڈی لمیٹیشن کرنی ہے، جیسے کرنا ہے، ایٹ لیسٹ ان کو شیڈیول اناؤنس کر دینا چاہیے، تاکہ ایک یہ جو انسرٹنٹی ہے نا ملک میں کہ جی نہیں 1 سال کا ہے. چونکہ کچھ جو نگران حکومت کے وزیر ہیں وہ خود پبلک، ناٹ پبلکلی بلکہ اپنی پرائیویٹ ڈسکشنز میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیٹ اپ 1 سال تک چلے گا. تو یہ جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں تو ظاہری بات ہے یہ ٹریول تو کرتی ہیں چیزیں. اور اس حوالے سے میرا خیال میں، اور جو الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے کہ جی آپ دیکھیں بہت ساری اس میں غلطیاں ہیں، یا بہت سارے اس میں لوپ ہولز ہیں الیکشن کمیشن میں. ٹھیک ہے وہ ہم نہیں کر سکے، ریفارمز نہیں کر سکے، ایک پارٹی سٹک رہی الیکشن کے ساتھ، ایک کا تھا مثلا پی ٹی آئی جو تھی وہ اس کے ذریعے الیکٹرولل کے ذریعے کرنا چاہ رہی تھی، دوسری پارٹیز اس کو اپوز کر رہی تھیں، ایک اوورسیز کو دینا چاہ رہی ہے، کچھ نہیں دینا چاہ رہے، کچھ کہتے ہیں ڈی لیمیٹیشنز ہو. یعنی کہ یہ ساری چیزیں آپ اس پہ ایک کنسنسس بلڈ کریں. اس تمام کنفیوژن کا ریاض صاحب آپ بتائیں کہ لوگ، میں پھر لگاؤں گا کہ لوگوں کی پیپلز وائس کہاں پہ ہے؟ اور اس بیک گراؤنڈ میں کہ جہاں ابھی تک ہمارا میڈیا بھی خاصا بڑا سائز ہے ود ان پاکستان، بہت سارے آپ کے اخبارات بھی ہیں، بہت سارے آپ کے ٹیلی ویژن اسٹیشن ہیں، 1000 سے زائد ریڈیو اسٹیشنز ہیں، اور اس تمام تر اس کے باوجود یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی کنفیوژن کی فضا ہے. اب سویلائز یا جو ڈیموکریسیز ہیں دنیا کی، اس میں وہ میڈیا خود یعنی پبلک انٹرسٹ میں جا کے کچھ چیزیں بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس پورے میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ صرف کیونکہ ووٹر ایجوکیشن چاہیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، انفارم کرنا ہے، کنفیوژن دور کرنا ہے. میڈیا ذمہ دار ہے یا ہمارے جو اس کو ریگولیٹ کرنے والے یا ان کو چلانے والے، کون ذمہ دار ہے سر اس کا؟ اچھا سر، جہاں تک بات ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دی جا رہی ریگارڈنگ دیئر رائٹ ٹو ووٹ، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایک تو لوگوں تو پتہ ہے نا کہ الیکشنز جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، اور اس میں وہ تو وہی چیزیں جانتے ہیں جو ان کے سامنے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. نہیں وہ تو پتہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور یوں ہوتا ہے اور ہم ایم این اے چن لیتے ہیں، لیکن ایک کنٹینیوس سیوک انگیجمنٹ جو ہے لوگوں کی،
وہ تو چاہیے نا سر سر اس میں دو کہ چیزیں ہم نے پچھلے مثال کے طور پہ کچھ سال گزارے اور اس میں چیزیں ہوئیں, کچھ جو چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں, فیوچر کے ایجنڈاز ہیں, کوئی پارٹیز کی کوئی اسٹوری مینیفیسٹوز ہیں, حکومت میں رہتے ہوئے ٹی وی چینلز پہ آ کے کر دینا تو بات سپریٹ ہے, لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ آپ بتائیں گے. اچھا سر, اس میں آپ ایک چیز جو ہے نا میگن صاحب نے ذکر کیا تھا ایلیٹ کیپچر کا. ایلیٹ کیپچر میں اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے جو اسٹیٹ کے ریسورسز ہیں انہوں نے اس کا رخ اپنی طرف جو ہے نا وہ رکھنا ہے. مثلا ابھی کچھ کیلکولیشنز آ رہی ہیں کہ 220 ارب روپے کا سالانہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ پیٹرول استعمال کرتے ہیں اور 550 ارب کا وہ بجلی استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی پرکس اینڈ پریولیجز ہیں, آپ کے کارپوریٹ گروپس ہیں وہ بھی کچھ مراعات لیتے ہیں. تو اس سب کے لیے ان لوگوں کا مفاد نہیں ہے کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن انتخابات میں زیادہ سے زیادہ ہو, یہ ایک فارمیلٹی ہے ان کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ چیز کہتی ہیں کہ اگلے انتخابات میں جو ہے نا ہمیں فیئر شیئر ملنا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنی سیٹس چاہیے. مجھے 2007 کی بات کس سے مانگ رہی ہوتی ہیں؟ جی تو مینس کہ جو آپ میں سیدھا کہتا ہوں کہ 90-70 کا جو LFO ہے جو ان کے خالق ہیں وہ انہی سے مانگ رہی ہوتی ہے, جس کا یہ اسکرپٹ کا حصہ ہے, یہ سارا چل رہا ہے. یہیں پہ تو سر میکن صاحب آپ بھی بتائیں, یہی تو جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کی ایجوکیشن چاہیے. اگر کوئی ہمارے کانٹیکس میں تو آپ دیکھیں پٹواری بھی جو ہے نا وہ بھی سیٹ ڈٹرمن کرتا ہے, تحصیلدار بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, ڈپٹی کمشنر ہے وہ بھی ہیں. تو بڑی بات تو بعد میں ہے نا. میں آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہوں, سول سوسائٹی آپ کی جو ہے نا اس میں لیبر یونینز ہیں, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز بھی اسی میں آ جاتی ہیں, یا دوسرے رائٹس گروپ ہیں وہ اسی میں سول سوسائٹی میں آ جاتے ہیں. یہ اصل میں ان کا کام بنتا ہے. ان سب نے مل کے ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے اصل میں ان لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے مفادات کا جو جن گروپس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا جن لوگوں کے لیے آپ ایکٹیویزم میں جا رہے ہیں, تو ہم آپ کو یہ انسینٹیوز جو ہے نا وہ دیتے ہیں. تو سول سوسائٹی کی حالت یہ ہے, لیبر یونینز کی اور ان سب کو پولیٹیکل پارٹیز کھا گئی ہیں یا انہیں مارجنلائز کر دیا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد, کیونکہ یہ لوگ ان لوگوں کو آکسیجن کہاں سے آتی ہے کہ صوبائی گورنمنٹ ہے, اس کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, انہوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے بنیادی طور پہ. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ان سول سوسائٹیز کا جو ہے نا وہ گلا گھونٹ دیا گیا ہے. لیبر یونینز ہیں, وہاں سے ایک بندے کو پک کیا, اس کو کوئی سیٹ آفر کی, دی یا نہ دی یہ اور بات ہے. تو اس طرح ساری کی ساری پیچھے جو ہے نا ایک مومنٹم سول سوسائٹی کا ٹوٹ جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی پرابلم وہی ہے. مثلا آپ کا الیکٹرل سسٹم جو ہے وہ دیکھیں, آپ کو ووٹ لے جاتے ہیں, آپ ایک ووٹ زیادہ لے جائیں, آپ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. 3 کینڈیڈیٹ ہیں, 100 میں سے اگر آپ کے پاس 40 ہیں اور باقی انہوں نے تقسیم کیے ہوئے. ڈیموکریسی میں تو ڈیموکریسی میں بہت سارے طریقے ہیں نا. ایک دوسرا پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا بھی طریقہ ہے, اس میں زیادہ فیئر جو ہے نا ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے ایسے جو ولنریبل گروپس ہیں, ایتھنک کمیونٹیز ہیں, کچھ ریلیجس, اچھا جو سول سوسائٹی ہے ایکٹیو ہے وہ نظر آ رہی ہے, تو وہ بھی اس کا سورس بھی وہی ہے. جو آپ کے طاقتور گروپس ہیں وہ بنوا دیتے ہیں, پھر آپ کو کہیں سے فنڈنگ بھی دلوا دیتے ہیں. تو اس طرح ان کا کام چل رہا ہے. پاکستان میں اگر الیکشن کو مد نظر رکھیں تو مجھے تو 2-3 نام ہمیشہ سے وہی ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں سر, آپ بتائیں گے. میکن صاحب جو سول سوسائٹی جس کا ذکر میسن صاحب بار بار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2-3 ہی تو وہ ادارے وہ ہیں, پلڈیٹ ہے, فافن ہے, اور یہ الیکشن کا, اور ان کے ٹاپ ہیڈز کو ہم روزانہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی تو ابھی تک یعنی کیا رول پلے کیا سر؟ وہ اسی جو ڈیفیشٹ اکانومی ہے جس کا فائدہ ہو رہا ہے ایلیٹ کو, وہ بھی اسی کا حصہ ہے. وہ تو ان کو یہ بتاتے ہیں نا کہ آپ اس کو فلوٹنگ میں ذمہ دار یہ سب ہیں.
یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں. اچھا دوسرا ہم بات کر رہے ہیں جب ریپرزنٹیشن کی تو اس میں ووٹنگ کے رائٹس ہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, رائٹ تو آپ کو دے دیا گیا ہے, لیکن پھر کنفیوژن کا بھی بندوبست کر دیا گیا ہے. یہ جو آپ کا ایلیٹ میڈیا ہے یہ سارا دن کیا کرتا رہتا ہے, یہ ان لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے. جب آپ کے پاس انفارمیشن, رائٹ انفارمیشن نہیں آئے گی تب تک آپ صحیح چوائس نہیں کر سکتے کہ آپ نے کس پارٹی کو, کس کینڈیڈیٹ کو آپ نے ووٹ دینا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ تھرڈ ایئر آف گورنمنٹ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, وہ نرسری ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, ووٹر کی بھی ایجوکیشن ہوتی ہے. کینڈیڈیٹ خود ایک ایک بندے کے پاس جا کے یہ چیزیں ووٹ مانگتا ہے اور پھر اس کی پرفارمنس ہے. تو اگینسٹ پرفارمنس بھی لوگ دیکھتے ہیں, وعدوں کو بھی دیکھتے ہیں, پھر یہ ہے کہ کریڈیبلٹی کو بھی دیکھتے ہیں. آپ پاکستان میں اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ انتخابات کرا دیتے ہیں, پارلیمان لیول کے کرا دیتے ہیں, آپ نیچے جا ہی نہیں رہے. تو یہ لوکل گورنمنٹ پہ جو انتہائی ضروری وہ ہے اس کو سیریسلی نہیں لیا جاتا, سسپینڈ رکھا ہوا ہے ڈیلیبریٹلی. ابھی کچھ جگہوں پہ تو کے پی میں بھی کچھ الیکشنز ہوئے تھے لیکن بٹ وہ الیکشن نہیں اچھا ہوئے. سر اسی میں ایک چیز اور پوائنٹ ہے تاکہ آگے ڈسکشن چلتی ہے. دوسرا جو چیز جس کا میں مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ فریڈم آف چوائس ہے. کیا پاکستان میں لوگوں کے پاس یہ چوائس ہے کہ کسی کینڈیڈیٹ کو وہ پریفر کریں, کسی کو نہ کریں, چاہے اس میں جتنی بھی کوالٹی ہو؟ پرابلم یہ ہے یہاں پہ کنسٹرینٹس ہیں بہت زیادہ ووٹ دینے میں جاتا. سر کنسٹرینٹ یہ ہے کہ آپ کی جو فگر آتی ہے نا بار بار کہ 56% جو بچے ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں, ان کی مائیں بھی. بھوک کا شکار جب لوگ ہیں تو مجھے بتائیں کہ وہ بیچارے کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس زمینیں اگر تھیں تو ان کے پاس ریسورسز تھے, نیچر کے ریسورسز تھے, وہ تو سرکار نے جو ہے نا وہ لے لیے, وہ چہیتوں کو دے دیے, ان کے پاس تو مینز آف لیولیہوڈ ہی نہیں ہے. تو یہ 56% پاپولیشن سٹنٹڈ ہے. سٹنٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہے, سٹنٹڈ تو ایک علیحدہ ایشو ہے, سٹنٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس فریڈم آف چوائس نہیں ہے. جو لوگ بھوک کا شکار ہوں وہ ڈپینڈنسی ہے, سر بالکل ڈپینڈنسی ہے. پھر آپ نے ان لوگوں کو جہاں پہ وعد کیا آپ نے کارخانے لگا کے دے دیے, اب وہ کارخانے بھی بند ہیں. تو یہ اتنی بڑی پاپولیشن, ولنریبل پاپولیشن کی موجودگی میں فریڈم آف چوائس جو ہے نا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آج ہی اے ڈی بی کی رپورٹ چھپی ہے, اس میں انہوں نے میرے خیال میں 16 ملین ایشیا میں مور جو ہے نا لوگ پاورٹی کی طرف چلے گئے ہیں. پہلے جتنا فگر تھا اس میں مزید ایڈ ہو گئے ہیں, یعنی کہ زیادہ ایسا ہمارا ہی ہوگا. وہ ظاہر بات ہے, ہمارے ریجن ایشیا میں تو جاپان بھی آتا ہے نا سر, وہ ہمارا حصہ زیادہ ہوگا چونکہ پاپولیشن میں بھی ہم زیادہ ہیں. یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے یہ اس میں بھی زیادہ ہے. اور دوسری بات جو ریاض صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے, چوائس کیسے ہو؟ مثلاً آج کل تو لوگ بلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اگر ان کی ایک یعنی کہ آپ 35,000 روپے ایک منیمم ویج والا بندہ ہے, کہیں بھی جاب کرتا ہے, 35,000 اس کو ملتے ہیں, تو بل آیا ہوا ہے 40,000 42,000 روپیہ. تو آپ نے آلریڈی ایک ان کو اور ایک طرف لگا دیا ہے کہ نہیں پہلے بل کا بندوبست کرو, روٹی کا بندوبست کرو, اور اسی طریقے سے باقی چیزیں ہیں, گھی ہے, یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بلوں کی, میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری جگہوں پہ پروٹیسٹ بھی نظر آ رہے ہیں, کچھ بل بھی دکھا رہے ہیں, کچھ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن مین اسٹریم میڈیا اسی طرح سے جس طرح سے ابھی ریاض صاحب نے کہا کہ وہ تو حصے دار ہے اور وہ ظاہری بات ہے اس کو سرکار کے ایڈ ادھر سے بھی مل جاتے ہیں, ادھر سے بھی مل جاتے ہیں, سارے پروونسز کے ایڈ ان کے پاس آتے ہیں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا ریلیونٹ ہے یہ میڈیا اس وقت, کیونکہ ہمارے بچے تو نہیں دیکھتے اس کو, اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان بھی ادھر جا کے بیٹھتا ہے اور اشتہار بھی ادھر ہی سارے چل رہے ہیں, اوپینین میکنگ میں وہ نہیں ہے. اچھا سر دوسرا یہ کہ اس میڈیا کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. میڈیا لوگ اب جان چکے ہیں کہ یہ میڈیا کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہے, آپ بھی یوز کر رہے ہیں یا اب یہ میڈیا, تو میری سول سوسائٹی سے جو بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میڈیا ہمیں جو ہے نا وہ ریپرزنٹیشن نہیں دیتا. تو میں نے کہا, میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا میڈیا کیوں نہیں بناتے, میڈیا اپنا. اس میں ریاست میری اپنی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, یعنی میڈیا اپنا میں
ڈسنٹیگریشن ہے, اسکیٹرڈ ہے, آپ کے 5 لاکھ فالوور, 6 لاکھ ان کے, 2 لاکھ اس کے, سارا اپنی اپنی بات, ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہے. تو سویلائزڈ معاشروں میں جہاں پہ ڈیموکریسی کا خیال کیا جاتا ہے وہاں پہ میڈیا کو خود سے ڈیولپ کیا جاتا ہے. یعنی وہاں کا لوکل اخبار ہو کمیونٹی کا, وہاں کا لوکل ریڈیو اسٹیشن ہو, وہاں کا لوکل ٹی وی چینل ہو. تو اس کے اوپر وہ ریگولیٹری ادارے جو اس وقت بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں, ادھر سے پارلیمنٹ سے لے کے تو ادھر آپ کے G11 تک, سر ریگولیٹری اداروں کا ذرا حال وال ان سے پوچھے نا سر. تو پھر یہ تو یہ ایک پلان کا حصہ تھا, ریگولیٹری ادارے آنے تھے, آپ کی لوکل گورنمنٹ آنے اتھارٹیز, تھی. اب ہر دوسرے دن آپ کی ایک نئی اتھارٹی بنتی ہے. اتھارٹیز, اس میں جو ہے نا سر, میڈیا کا بالکل ایک تو وہ بات ٹھیک ہے, ایلیٹ کا حصہ ہے, چونکہ دے آر ایلیٹ تو وہ بھی ایلیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک چیز تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میڈیا ہے دے آر آلسو پارٹنرز ان کرائمز. وہ ایلیٹ والا, ایلیٹ کیپچر والے میں وہ بات ٹھیک ہے. میں اس میں پرنٹ کی میں نہیں کرتا, میں الیکٹرانک کی کروں گا. دے آر سپورٹنگ دی ایلیٹس. پرنٹ میں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ جگہ دے رہا ہے, اکاموڈیٹ کر رہا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کے اوپیڈ پیجز ہیں, اوپینین ہیں, ایڈیٹوریلز ہیں. پرنٹ کا جو آئی ایگری ود یو کہ وہ ڈیجیٹل میں ہم بھی ان کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن عام آدمی تک اس کا پہنچنا بھی, جو ایک کمیونٹی کو بلڈ اپ کرنا ڈیموکریسیز میں یہ ہے کہ ہر جگہ پہ وہ دیکھیں نا سر, آپ دیکھیں یہ 2 دن پہلے جس دن یہ واقعہ ہوا الائی میں, وہ ڈولی والا واقعہ ہوا, بچے پھنسے رہے, وہ سارا دن اس نے کیپچر کیے رکھا ٹی وی سکرین کو. سارا دن وہ ٹی وی پہ وہی چھایا رہا. باقی آپ کے جتنے بھی ایشوز تھے وہ نیچے دب گئے. مثلا اس دن سٹاک مارکیٹ آپ کی کریش کر گئی, آپ کا روپیہ بہت زیادہ گر گیا, اور بہت ساری چیزیں ہوئیں وہ پس پردہ چلی گئیں. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ میرے خیال میں یہ ڈیلیبریٹ ہیں کہ جی اصل ایشوز کی آنے کی بجائے ایسے ایک ایشو کریٹ ہوتا ہے, اور وہ ایشو سارا دن بھی کرتا ہے, اور رات والے پروگرام بھی, وہ سارے کے سارے آپ اس طرف چلے جاتے ہیں. آپ مین پلاننگ, کوئی ڈیزائن, کوئی پلاننگ, کوئی ایریاز کور کرنا. اب تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بہت سارا میڈیا جو ہے, جو مین اسٹریم میڈیا جو ہے, وہ سارا سورس اس کے پاس وہ یہی ہے, سوشل میڈیا. جبکہ دنیا میں جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس میں اس کو تو ڈینجرس لیا جا رہا ہے فار دا ڈیموکریسی, کہ کیونکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایک علاقے میں والنٹیئرزم قائم کریں, لوگ بیٹھیں, اکٹھے ہوں, ڈسکس کریں, لوکل سلوشنز تلاش کریں چیزوں کے. تو اس میں تو سر یہ پھر یعنی میڈیا ریاست آپ کا. سر میں اس لیے آپ کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں نا, تو سول سوسائٹی کو اب چاہیے کہ وہ اس میں اپنے سٹیکس جو ہے نا, کیونکہ اب میڈیا اتنا کوئی مہنگی ایکٹیویٹی نہیں رہا. آپ کے پاس میڈیا پرسنل بھی موجود ہیں, یا اسی طرح کوئی آرگنائزیشنز ہیں. سول سوسائٹی کو میں چاہوں گا کہ سر اور ذرا آپ کلیئر کریں. سر یعنی میں یہ 3 اداروں کو سول سوسائٹی نہیں مانتا, جن کے ہیڈز کو میں آپ کے ٹی ویوں پہ دیکھ لیتا ہوں, ان کو بلا کے ڈسکشن. جی سر دیکھیں نا, مثلا انوائرمنٹ ہے, اس حوالے سے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, اور بڑی اس طرح جو ریورز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن پہ لوگ کام کر رہے ہیں. اسی طرح جنگلات کی, فارسٹ کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں, کمیونٹیز کے حوالے سے جو کمیونٹیز ان کے نزدیک رہتی ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح فارمرز ایسوسیشنز ہیں, یا ایجوکیشن پہ بھی ہیں. لیکن اب پرابلم یہ رہا ہے کہ کچھ عرصے سے کہ ایسی سول سوسائٹی کو, جو جینوئن سول سوسائٹی تھی, اس کو وہ ختم کیا گیا ہے, اس کو مارجنلائز کیا گیا ہے. تو جہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی جو بنیادیں ہیں وہ جہاں سے ہلی ہیں. ہم نے اچھا ابتدا کی تھی, ایک ملک جمہوری. ایک بات میں ایڈ کر دوں ریاض صاحب, اس میں میرے خیال میں سول سوسائٹی کا خود بھی ذمہ دار ہیں, چونکہ کچھ سول سوسائٹی کے نمائندوں نے پچھلی گورنمنٹ میں, یعنی پی ٹی آئی کی نہیں, اس سے پچھلی نواز لیگ جب تھی ان کی گورنمنٹ میں, کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت باہر کام کیا, جس پہ گورنمنٹ نے ایکشن لیا,
اور ان کو کام بھی یعنی اس پہ ریسٹرکشن لگا دی کہ آپ جی تھوڑے اس پہ چیکس بڑھا دیے. تو اس وجہ سے بھی سول سوسائٹی خود بھی ذمہ دار ہے کہ دیکھیں ایک جو چیزیں وہ کرنی تھیں وہ نہیں کچھ اور کر رہے تھے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے اب سرٹن ریگولیشن لگا دی ہیں کہ اچھا جی آپ فنڈ لائیں گے تو آپ اس کا اکاؤنٹ مینٹین رکھیں گے, آپ اپنا ایم او یو سائن کر کے لائیں گے جو ہوگا, اور لوکلز کو زیادہ اس میں آپ رکھیں گے. یہ ہے اب دیکھیں گورنمنٹ تو ایسے ہے نا, جب آپ غلط کام کریں گے تو گورنمنٹ تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گی اچھا آپ نے کیا آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, وہ تو پھر ساروں کے لیے ایک پالیسی بنائے گی. تو میرے خیال میں یہ سول سوسائٹی خود بھی اس کا انہوں نے اپنے اندر یہ خود ٹھیک کریں. ٹھیک ہے یہ ضرورت ہے, پریشر گروپ ہونا سول سوسائٹی کا ہونا ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑا بلیسنگ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا آپ اپنی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, آپ کچھ نہیں یہ ایلیٹ کیپچر کو وہی کم کر سکتا ہے جب آپ کے اوپر پریشر گروپس ہوں. جہاں بھی بڑی بڑی ڈیموکریسیز ہیں وہاں یہ سارے پریشر گروپ ہوتے ہیں, سول سوسائٹی ہوتی ہے. سول سوسائٹی کو کچھ ان کا اپنا ذمہ دار تھے, پھر اوپر نے جو گورنمنٹ نے لیجسلیشن کر دی اب کوئی کام نہیں کر رہا. یا صاحب اسی میں آپ سے ایک تو آبویسلی سول سوسائٹی کی سر سول سوسائٹی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سول سوسائٹی کے بغیر آپ ڈیموکریسی کا تصور ہی نہیں کر سکتے. جہاں پہ آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وہ سول سوسائٹی ہے. لوگ انڈیویجول جو ہے نا وہ میٹر کہیں بھی نہیں کرتا, نہ کرتا ہے, اس کے رائٹس مانے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن جو آن دا گراؤنڈ ہے وہ انڈیویجول جو ہے نا سول سوسائٹی کے ذریعے اس کو بائنڈ کیا انڈیویجول گروپس بنتے ہیں, گروپس پھر آگے کمیونٹیز بن جاتی ہیں. ہمارے یہاں تو یہ مجھے تو بڑا ویک سول سوسائٹی, کیونکہ نتائج سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ کتنی اسٹرانگ سول سوسائٹی ہے ہماری, کیونکہ سول سوسائٹی انگیج ہوتی ہے سول سے, لوگوں سے, ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں وہ مجھے تو جی صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا برٹش دور سے ہی آپ کی کوئی 25 جو فریڈمز ہیں جو آپ کو ہسٹوریکلی حاصل تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں. اور پاکستان بننے کے بعد یہ جو ہمارے کالے انگریز ہیں انہوں نے ان پہ مزید جو ہے نا وہ شکنجے جو ہیں نا وہ گاڑے ہیں. آپ لوگوں کو فریڈم دیں, مثلا اسٹیٹ یہ کر سکتی ہے کہ لوگوں کو فریڈمز ان کی ریسٹور کر دیں. ریسٹور کرنے سے یہ ہوگا, اب یہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کا پرسپیکٹیو ہے. لوگ اب کہیں گے نا آپ کو کوئی اکانومسٹ ہے وہ کوئی بات کرے گا. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آپ فریڈمز لوگوں کے جب جیسے ہی آپ ان کو ریسٹور کرتے ہیں تو سوسائٹی میں ایک وائٹیلٹی آتی ہے, ایک اس میں ایک فورس آ جاتی ہے, اس میں ایک نصب العین آ جاتا ہے. تو اس کے مثلا یہ آپ سر میں سر اس میں ایک مثال مثلا فارسٹ تھے, جنگل تھے, آپ کے لوگوں کے ایک مینز آف لیولیہوڈ تھے, لیکن ہمارے پاس تو واسٹ جو ہے نا ریسورسز پڑے ہوئے تھے. اب اس کو ہاں تھے تو وہ لوگوں کے پاس فریڈم ہوتی تھی. مثلا آپ بھوک کا شکار ہو گئے, آپ تھوڑا سا آگے جا کے اچھی زمینوں پہ جا کے میں ریاض صاحب سے سوال ایک پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھے. یہ کل جو ہے نا یہ زیادہ پروٹیسٹ شروع ہوا مظفر آباد سے, یہ بلوں والا جو ہے نا معاملہ وہاں سے ایگریویٹ ہوا. تو آج میں دیکھ رہا تھا پیپل پارٹی نے اپنے وہاں پہ جو ان کے کیا کہتے ہیں ممبران تھے ان کو کہا کہ جی جو لوگ لوگوں کو اس طریقے سے مشتعل کرنے میں پائے گئے تو پارٹی ان کی رکنیت ختم کر دے گی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیپل پارٹی نے کہا, یہ پیپل پارٹی نے کہا ہے. میں بڑی کوشش کی کہ دیکھوں کہیں نون نے بھی, چونکہ وہ وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہے اے جے کے میں, اور وہاں پہ ہی یہ سارا پولیس بھی وہیں سے شروع ہوئی ہے اور یہ سارا کام وہیں سے پروٹیسٹ والا یہ بلوں والا وہاں سے کام شروع ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سول سوسائٹی کی, سول سوسائٹی تو ایسے سول سوسائٹی کو لوگ تو اوپر سے تو نہیں آئے گے نا, وہی ہمارے میں سے نمائندے ہوں گے. تو وہی لوگ جو غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے اپنا رائٹس کے لیے کہ اچھا جی یہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے آپ اس پہ وہ جب آپ اب ریاض صاحب یہ بتائیں کہ یہ اب پارٹیز جب اپنی
नुमाइंदों को कहे या अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहे कि जी कोई अगर इसी तरीके से सपोर्ट करता तो उसकी पार्टी रुकनियत ख़त्म हो जाएगी। सर आप LFO 1970 पढ़ें हम्म, तो सारी पार्टीज़ जो है ना, ये हलफ है उनका, जितनी भी पार्टीज़ अभी तक हैं, तो एक सिस्टम था, एक नया ऑर्डर था, उस पे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना और उसमें कुछ उनकी रिस्ट्रिक्शंस थी कि एक चौथा सूबा उधर था वो ख़त्म हुआ है तो इधर से एक और चौथा सूबा पंजाब बलूचिस्तान बना लिया, तो ताकि वो नंबर जो है ना वो पूरी रहे। फिर ये था कि मज़हब के हवाले से था, तो मज़हब का आया तो अगला स्टेप जो है ना वो एथनिसिटी का आ गया, तो उस पे वो चाह रहे अच्छा हैं। मेरा कम है, चीज़ें बहुत एक सारी हैं। सर मेरा एक सवाल है आप दोनों से, ये जो चीज़ है ये कैंपेन ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली है, बिजली के बिलों वाली, ये बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए और बढ़ रही है, क्या ये आप दोनों क्या इसको देखते हैं? ये इलेक्शन कैंपेन कैंपेन ना, आप ये पूरा ये मौजूद है सर, इसके ऊपर तो देखिए ना, इलेक्शन कैंपेन बन सकती है। बिल्कुल देखें देखिए बात ये मसला इलेक्शन से पहले हल होना है हाँ कि बिजली के बिल कितने होने चाहिए और कौन देगा और कितने देने चाहिए। नहीं तो कितने वापडा के नहीं मीटर सारे काटें जी। और बाकी कुछ रास्ते तलाश करें, कोई मिलजुल के, वो देर आर सोल्यूशंस आजकल अल्टरनेटिव सोल्यूशंस और कोई बहुत political सारे आगे party हुए लोगों के हैं। नहीं और आ रही, उसमें उनका problem मैं जिस है। पे जाना चाह रहा हूँ सर डिसीजन, और इसी के साथ देखें बहुत बड़ा एरिया है। एक तो हमारी ब्यूरोक्रेसी, एजुकेटेड ब्यूरोक्रेसी, और जमहूरियत कहीं पे भी हम देखते हैं वहाँ पे इस ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा पॉजिटिव, बड़ा कमाल का रोल है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की या तो कैपेसिटी नहीं, या उसे डरा के आपने पीछे बंद कर दिया। नंबर 2, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इनके पे कोई देखे ना, हम ब्रॉडली तो हम कह देते हैं कि जी हमारे पास ये नहीं है, फलाना लोग एजुकेटेड, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हमें एक इनलाइटेंड पढ़ी लिखी ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है, और फेयर यानी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी ज़रूरत है। जब तक वो ठीक नहीं होता, यानी आपके सामने है, ये रोड भर गए हैं हमारे, हर दूसरे दिन वो गाड़ी लीज़ करते हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि आपके शनाख्ती कार्ड पे आपको ये मिल जाता है, लेकिन कोई बिज़नेस कोई नहीं है, कोई सर्विसेज कोई नहीं है। इतने बड़े मुल्क में कोई नई इंडस्ट्री आपके सामने कोई नहीं है। ये टावर खड़े कर रहे हैं। मैं और एक बात ऐड कर दूं सर, ये 2 दिन पहले बुध वाले दिन हेयरिंग हुई है नेपरा में क्वार्टरली एडजस्टमेंट की। उसमें उन्होंने कहा कि जी इंडस्ट्री ने हमसे बिजली नहीं ली, हमारे पास बिजली थी, वो बिजली इंडस्ट्री ने हमसे नहीं ली, लोगों ने भी नहीं ली, जिस वजह से हमें 5 अरब रुपए का खसारा हुआ, और अब आप इसको आप एडजस्ट करें। देखिए ये दूसरी सिचुएशन है कि जो कैपेसिटी चार्जेस है ना, अब वो मैं ये वही सिचुएशन है हाँ कि हमारी कैपेसिटी इतनी है, हाँ चाहे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप जो है ना अगर लेंगे तो नहीं लेंगे फिर भी आप देंगे, हाँ आप नहीं लेंगे बिजली फिर भी आप हमें वो चार्जेस देंगे। इतने बड़ी चीज़ों में इतने बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी सो मैनी अथॉरिटीज़ हैं। तो हम जिम्मेदार किसी हम जब देखते हैं तो वो कोई ना कोई सर वो आप कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया। केयरटेकर गवर्नमेंट आपका वो सोल्यूशन लेके आ रही है। अच्छा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स आए इधर, उनसे मुलाकात मैं की देख रहा था, वो आपने भी मुझे भी मेरे साथ भी शेयर तो किया। उन्होंने कहा कि कल वज़ीर आज़म साहब ने हम एक ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं, और इस पे और किसी को नहीं तो आवाज़ उठाएंगे हमारे रज़ा रब्बानी साहब, क्योंकि वो बड़े विजिलेंट हैं। IMF की टीम मिली थी अपोजिशन लीडर से, तो फिर भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो अब एक केयरटेकर गवर्नमेंट कह रहे हैं, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हो। और उनके नज़दीक क्या है, जो कैलकुलेशन इस वक्त आ रही है कि हमारे जो बाहर के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको माहौल कौन देगा? आप ये कमेटीज बना लेते हैं कोई रियाज साहब, ये आई डोंट एग्री विद इट कि ओवरसीज पाकिस्तानी वापस आना चाह रहे हैं। यहाँ से तो बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हो गया है, हर कोई यहाँ से जाना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना तो एम्प्लॉयमेंट है। आप या तो उधर से आने दें जो गए हुए हमारे, आए सर, या हमने फिर कब मना हमारे किया? जो यहाँ अभी आए तो थे आपने नहीं, पिछले उसमें आए हमारे तो थे। ओवरसीज और भी हैं अच्छा, जो 1947 में इधर से उधर गए हुए थे, वो भी आने के लिए तैयार हैं। आपको माहौल तो दें सर। नहीं, माहौल के लिए ज़रूरी है कि तमाम इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी जगह पे एफिशिएंटली काम करें, और लोगों के लिए मुकामी सतह पे कुछ एंगेजमेंट,
ان کو اکٹھا بیٹھنے کی, ان کی ایجوکیشن کی ذمہ داری جو ہے انشور کرے, ان کی سیفٹی اسٹیٹ انشور کرے. اسٹیٹ کے چھوٹے موٹے ادارے ایک ایس ایچ او سے لے کے یعنی جو پٹواری تک ہے وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں. تو لوکلی جتنے جب تک ہم, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کرتے, ہم یہ بڑی چیزیں اچیو نہیں کر سر سکتے. اتنے اب جو ہے نا پرابلمز آپ کے ملٹی ڈائمینشنل ہو گیا ہے کرائسس. اس کی ایک ہی وجہ جو ہے نا جو اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے نا وہ ریئلائز کرے, اور وہ کر رہی ہے, کہ اس کے لوگوں کے ساتھ کس طرح ان کا ریلیشن شپ اسٹیٹ کا قائم ہو. ابھی تک ایلیٹ کل بھی ہم نے اسی پہ جی پروگرام اینڈ کیا تھا کہ پیسے, ٹھیک ہے نا جی, مال کہاں پہ ہے, اور آج بھی اسی پہ ہم اینڈ کریں گے کہ بیسیکلی لڑائی ریسورسز کی ہے, کہ منیمم ریسورسز کو کس طرح سے ایفیشینٹلی یوز کیا جائے, اپنے ریسورسز کو بڑھایا جائے. اور وہ جو اب ہم جو سوچتے تھے کہ یہ کام ہو گیا, ادھر جنگ ہوگی تو ادھر مال آ جائے گا, ادھر گڑبڑ ہوگی, تو ابھی تو کوئی ایپیسوڈ خاصا ختم ہے. ہم 25-30 کروڑ کی آبادی کو ٹچ کر رہے ہیں, ایک نیوکلیر کنٹری ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہم سب یعنی کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا اس میں جی لوگوں کو آپ ان کے دریا, ان کے جنگل, ان کی چراگاہیں آپ واپس کر دیں تو آپ کی اکانومی اوپر چلی جائے گی. اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی, بہت اچھی بات ہے آپ کی, آئی ایگری ود یو, لیکن اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایک سسٹم ایوالو کرنا پڑے گا, کوئی ایک سوچ جس کے لیے لوگوں کو بھی بتانا پڑے گا ہاں آپ کے پاس یہ چیزیں آ رہی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, اور کل پھر ہوپ فلی کل سنڈے ہے, آپ پتہ نہیں جی کل جو ہے نا ہم آپ سے عمرانی معاہدہ جو ہے نا ٹھیک ہے. میکن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اچھی گفتگو رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر آپ حصہ ڈالتے رہے تو ہم ایٹ لیسٹ وہ لوگوں کی ایجوکیشن کا خاصا کام کریں گے. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.